بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ کے علم میں ہی ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے ملک بھر میں ایک پینک کی سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے اور مختلف موضوعات پر مختلف لوگ اپنی آراء دے رہے ہیں۔ کوئی نماز موقوف کرنے کے بارے میں کہہ رہا ہے تو کوئی دیگر احتیاطی تدابیر اپنانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اس حوالے سے چھٹیاں بھی دی جا رہی ہیں اور کہیں کہیں شاپنگ مال بند کرنا یا لاک ڈاؤن کرنا، یا اس حوالے سے جو بھی معلوماتی گفتگو چل رہی ہے اس میں کوئی مستند ذرائع موجود نہیں ہیں جو کہ فیس بک اور یوٹیوب کے تحت عوام کی جو ہے رہنمائی کریں۔ اسی سلسلے میں ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ وہ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب، جو کہ ممتاز عالم دین ہیں اور نہ صرف ملک پاکستان بلکہ دنیا بھر میں لاکھوں فرزندان اسلام کے قلوب و اذہان کو اسلامی تعلیمات سے منور فرما رہے ہیں، ان سے وقت لیا ہے، اس موضوع پر گفتگو کریں گے اور چند سوالات بھی کریں گے کہ جس کے جوابات آپ کے لیے یقینی طور پر اطمینان بخش ہوں گے، اور اس وائرس یا اس جیسی دیگر جو صورتحال کریٹ ہوتی ہے اس میں بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے جو دل و عشق و محبت کے مراکز ہیں، یعنی کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یعنی باب السلام سے روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بندش کے حوالے سے، اس میں جو دروازے شفا کے ہیں، جو مقام شفا ہے وہ بند ہو جانا، کیا یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے یا ایسے عمل تاریخ میں پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، اور اس مقام پر ہمارے لیے کیا تعلیمات ہیں اور کیا معاملات جو ہے مسلمانوں کو اپنانے چاہیے؟ میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ ایک مومن کا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے۔ ایمان کے حوالے سے ہم یقین کا لفظ بھی کہتے ہیں۔ ہمارا بھروسہ، ہمارا ایمان، ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالی ہی مشکل کشا ہے، دافع البلا ہے۔ وہ چاہے یفعل اللہ ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالی کی عطا سے دوسروں کو کمال ملتے ہیں۔ اگر دوا میں شفا ہے تو وہ شفا رکھنے والا بھی اللہ ہے۔ کسی اپنے مقبول بندے میں اثر رکھنے والا تو وہ بھی اللہ تعالی ہے۔ اسی طرح کسی نام میں، کسی کلام میں اثر رکھنے والا ہے تو وہ بھی اللہ تعالی ہے۔ کعبۃ اللہ اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ مقدس مقامات ہیں جہاں مسلمان کا یقین ہے کہ مجھے وہاں بیماریوں سے شفا ملے گی، وہ ملتزم ہو باب الکعبہ یا باب اللہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ مستجاب یعنی رکن یمانی سے حجر اسود تک میری دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں اور وہاں میرے گناہ جھڑتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہر شخص وہاں پر باوضو رہتا ہے۔ کسی کا ٹوٹ جائے وہ چلا جاتا ہوگا، لیکن باوضو رہتا ہے، پاک صاف رہتا ہے۔ تو اسلام میں ویسے بھی یہ جس کو تعدیہ یا ادوا کہتے ہیں وہ نہیں ہے، بیماری نہیں، کیونکہ وہ ایک کیفیت ہے۔ ہاں جراثیم لگ سکتے ہیں تو اس کے لیے صفائی کریں، لیکن کعبۃ اللہ شریف کا یا روضہ رسول کا بند ہونا، جبکہ صحیح احادیث میں ہے کہ مدینہ منورہ میں طاعون یا اس طرح کی وبا داخل نہیں ہو سکتی۔ لوگوں کی بے احتیاطی، بخار بھی ہوتا ہے، لوگوں کو اور تکلیف ہوتی ہے، وہ اپنا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، قرآن میں موجود ہے۔ تو میری نظر میں کعبۃ اللہ شریف یا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ حصہ بند کیا جانا، میں اس کو جس نظر سے دیکھتا ہوں کہ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ مجھے نہیں معلوم، کوئی اختلاف کا حق رکھتے ہیں تو ان کے پاس کوئی زیادہ دلائل ہوں۔ یہ ضرور ہوا 5 مرتبہ ہمیں حوالے ملتے ہیں کہ کعبۃ اللہ میں طواف رکا یا عبادت رکی، لیکن ان میں کسی وبا کا ذکر نہیں ہے۔ بہت زیادہ بارش ہو رہی ہو، اتنی کہ آنا مسجد مشکل ہو، تو اس میں یہ ہوا ہے کہ نماز کے لیے لوگ ایک وقت نہیں آ سکے، لیکن 5 وقت نہ آنا
یا اس کا بند کیا جانا، وہاں جانے سے تو دعا کرنے سے ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں. تو یہ ایمان کی کمزوری، ہم لوگ اپنے آپ کو، شاید ہمارا بھروسہ اللہ پر نہیں رہا، اسباب پر ہو گیا ہے یا ماحول پر ہو گیا ہے. تو ہم یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا ہے، اور اس کا گھر اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ، یہ تو وہ مقام ہے جہاں پوری دنیا شفا لینے جاتی ہے. بلکہ مدینہ منورہ کے ایک نام میں یہی ہے دار الشفا. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، یا اللہ اس کی جتنی بلائیں ہیں وہ وادی جوفا میں ڈال دے اور اس کو شفا کا گھر بنا دے. تو وہ شفا کا گھر ہے. تو ایک مسلمان کا یقین بڑا مضبوط ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. شاید ہماری ایمانی معلومات نہیں ہے یا ہماری ایمانی حالت اپنے اندر کمزور ہو گئی ہے. علامہ صاحب، ایک یہ بھی سوال آ رہا ہے کہ نماز جمعہ کو موقوف کر دینا یا جماعت کے ساتھ جماعت جو ہوتی ہے، جماعت 5 جماعتیں، اس کو موقوف کرنا، مساجد میں صفائی ستھرائی کے انتظامات ہونا، اور لوگوں کا ایک مجمع جمع ہوتا ہے، مسجد میں خطابات ہوتے ہیں تو اس کو کم کر دینا اور تلاوت قرآن پاک یعنی قرات کو مختصر کر کے جمعے کی ادائیگی یا جماعت کے ساتھ ادائیگی کی جائے، اور یہ کیا ضروری ہے کہ موقوف ہی کیا جائے، یا اس کے حوالے سے دیگر احتیاطی تدابیر اپنانے کے بعد ہم اس چیز کو انشور کر سکتے ہیں کہ ہم نماز بھی ادا کریں اور اس وائرس کے خلاف بھرپور احتیاطی تدابیر بھی اپنا سکیں؟ نماز فرض ہے 5 وقت، تو جو واجب شرعی ہے وہ کب موقوف ہو سکتا ہے، علماء واضح کر دیتے ہیں. جان کا اتنا شدید خطرہ ہو اور وہ واقعی شدید ہو، اس حالت میں علماء احکام بیان کرتے ہیں. اس وائرس سے بچنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ چائنا کی مسجدوں میں نماز موقوف نہیں ہوئی، انہوں نے ماسک بھی نہیں لگائے. دوسرے علاقوں میں ان کی مسجدیں آباد رہی ہیں جہاں پر یہ سب سے زیادہ پھیلا ہے. اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ مسجد کی انتظامیہ کو چاہیے کہ مسجد کے اندر صفائی رکھے. بلدیہ جو آپ کے محکمے ہیں وہ مسجدوں کے ارد گرد صفائی رکھیں. وہ صرف اس وائرس میں نہیں، یہ بات ہمیشہ ہونی چاہیے. جو ہماری صفیں ہیں ان کو دھوپ لگوا دی جائے. سب وضو کر کے آتے ہیں، اگر کوئی کسی کو زیادہ احتیاط کرنی ہے ماسک لگا لے، لیکن نماز موقوف نہیں کی جائے، بلکہ جو نہیں جاتے تھے وہ بھی جائیں اور عادت بنائیں، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. انسان کے لیے ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ جو بھی وائرس بنتا ہے اس سے پہلے اس کا اینٹی وائرس تیار ہوتا ہے، کہنے والے تو یہی کہتے ہیں. اور یہ انسانوں کی اپنی جو بھی ہیں کارروائیاں، یہ اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہیں جب اللہ تعالیٰ چاہے گا. تو ہم اللہ پر یقین رکھتے ہوئے مسجدوں کو آباد کریں. بچوں کو بھی وہاں کر لے جانے میں کوئی وہ نہیں ہے. ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں آپ نے کوئی احتیاط کرنی ہے، آپ ماسک لگا سکتے ہیں، آپ بار بار ہاتھ دھوئیں، آپ احتیاط کریں. لیکن جمعہ یا پنجگانہ جماعت کا موقوف ہونا میرے نزدیک بڑی عجیب بات ہوگی. میں اس کو بہت عجیب اس سے دیکھوں گا کہ کیا میرا ایمان اتنا ہی کمزور ہو گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کروں. اور اس کو مجھے نہیں معلوم کبھی ایسا ہوا ہو کہ مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں اس طرح منع کیا گیا ہو کہ لوگ نماز کے لیے نہ آئیں. مجھے تاریخ میں امہات میں ایسا ذکر نہیں ملتا. تو جب کوئی ایسی جنگی حالات ہو گئے یا وہ فوجیں پھیلی ہوئی تھیں وہ اور بات ہے کہ اس وقت مسئلہ، یا جس وقت خانہ کعبہ پر قبضے کی کوشش کی گئی تھی، فائرنگ ہو رہی تھی، اس حالت میں بھی تو لوگ اندر تھے، یہ تو نہیں تھا. تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ صفائی رکھیں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں، یقین اللہ پر رکھیں، اور مسجدوں سے جمعہ یا نماز ان کے سلسلے کبھی موقوف نہ کریں. ہاں جو بھی احتیاط ہو سکتی ہے وہ ضرور اختیار کی جائے. اب سوال یہ آتا ہے کہ ایک امام زیادہ لمبی قراءت کرتا ہے، اس کے لیے ہمیں ملتا ہے کہ بچہ بھی روتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قراءت کم فرماتے تھے. تو زیادہ ٹائم نہ لگایا جائے، اس میں رعایت کر دی جائے،
اور لوگ نوافل اور سنتیں گھروں میں ادا کر لیں، لیکن فرض نماز مسجد میں ادا کریں، اور جمعے میں اگر کہیں لمبی تقریر ہوتی ہے اس کو مختصر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن لوگ اگر بیٹھتے ہیں ان کو پیغام کیسے ملے گا، ان کو شریعت کے احکام کیسے سننے کو ملیں گے؟ تو وہ ان کو سننے ہیں، وہ وہیں سنائے جائیں گے، حکومت کی طرف سے کوئی انتظام نہیں کیا جا رہا۔ اور الحمدللہ ابھی تک جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں پاکستان میں اس سے کوئی موت واقع نہیں ہوئی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر۔ تو مسلمان احتیاط کریں اور زیادہ اللہ کی طرف راغب ہوں۔ اگر کسی خاص علاقے میں کوئی ایک خاص جگہ ہے، محلہ ہے، اس میں بہت زیادہ ایسی صورت ہو گئی ہے، یا کسی شہر کے مخصوص حصوں میں ایسا ہو گیا ہے، تو وہاں علماء دیکھتے ہوئے اعلان کر دیں گے، لیکن پہلے صورتحال واضح ہو کہ اس حد کو پہنچ گئی ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے دنیا میں ایسی نوبت کہیں نہیں آئی ہے، کیونکہ لوگ احتیاطی تدابیر میں بھی جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسی صورت، اب آپ کہیں گے کہ جی بازار بھی پھر بند کیے جائیں، کیونکہ ان میں بھی تو لوگوں کی آمد و رفت ہے، تو ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں چائنا سے طلباء نہیں لائے گئے، لیکن ایران سے زائرین کو لایا جا رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے بھی ایک سوال ہے کہ ان کو کیوں نہیں لایا جا رہا اور ان کو کیوں لایا جا رہا ہے، سوال ہے۔ اور پھر ہمارے حکمرانوں کے کچھ ایسے متضاد بیانات ہیں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے، جو یہ کہ اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے بلکہ اپنی پوزیشن کو یا اپنے عہدے کو وہ زیادہ نمایاں کر رہے ہیں، تو یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے۔ پوری قوم اس کو یکجا ہو جائے اور اس معاملے میں واقعی ٹھوس تسلی بخش اقدامات کیے جائیں حکومت کی طرف سے۔ پورا شہر کراچی یا دوسرے علاقوں میں جہاں کچروں کے ڈھیر ہیں، کیا حکومت نے ختم کر دیے؟ کیا صفائی کا انتظام کیا؟ کیا انہوں نے اسپرے کرایا؟ کیا لوگوں نے واقعی کوارنٹین، جس کو قرنطینہ کہتے ہیں، اس میں باقاعدہ کوئی انتظامات کیے؟ یا ماسک جو ہیں وہ لوگوں کو فراہم کیے؟ کچھ حکومت کی بھی ذمہ داری اس موقع پر، وہ اپنے جب مراعات کا وقت ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں، کیا لوگوں کو سہولت پہنچانے کے لیے کوئی دسترخوان، کوئی لنگر خانے یا کوئی راشن کی تقسیم؟ تو یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، ان کو بھی خیال رکھنا۔ اور ہمارے تو ہاسپٹلز میں بھی صفائی نہیں ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں دوائیں بھی خالص نہیں ملتی ہیں، تو ہمیں ان سب چیزوں پہ توجہ کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم احتیاط بھی کریں، توبہ بھی کریں اور ایک دوسرے سے تعاون بھی کریں۔ علم صاحب، دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اگر ان کیس آف اینی شارٹ ٹرم لاک ڈاؤن تو لوگوں کی اجرتیں ہوتی ہیں، مزدور کی مزدوری ہے، یا آن پے لیف پہ جو ہوتا ہے، یعنی کہ وہ سیلری ملے گی نہیں ملے گی، بہت سارے لوگوں کی مزدوری رکی ہوئی ہے اور بہت سارے معاملات ہوں گے دفاتر میں بھی، تو اس میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں کہ کیسا رویہ رکھنا چاہیے بحیثیت مسلمان کہ وہ اپنے مزدور، یعنی جو ان کے ماتحت لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھیں اور ان کی مزدوری ٹائم پہ ادا کریں؟ تو اس حوالے سے شرعی احکامات کے ساتھ ساتھ جو ریاست کا کردار کیا ہوگا کہ ریاست اس بات کو انشور کرے کہ جو بھی ادارے اس کے ماتحت ہوں یا پرائیویٹ ادارے ہوں، وہ اپنے ملازمین کے ساتھ اس مشکل کی گھڑی میں کس طرح مل کے مقابلہ کریں، بجائے اس کے کہ وہ انہیں چھوڑ دیں اور پھر بعد میں ایک اکنامک کرائسس کا ہم شکار ہو جائیں۔ یعنی ہم کرونا وائرس سے تو انشاءاللہ کامیابی سے نکل جائیں گے اور نکل رہے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم ایک اکنامک کرائسس کا شکار ہو جائیں جو لاکھوں گھروں کے چولہوں کو ٹھنڈا کرنے کا باعث بنے۔ مجھے جتنے واقعات میں نے پڑھے سنے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کوڑ جیسے مرض والوں کے ساتھ کھانے بھی کھائے ہیں، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے بھی ہیں، کیونکہ یقین اللہ پر تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تعلیم فرمائی کہ وہ پڑھی جائے تو کیسا ہی مرض ہو وہ خود کو نہیں لگتا۔ صحابہ کرام کا یقین تھا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو جب کبھی بھی مسلمانوں پر وقت آیا تو بیت المال سے ان کو فراہم کیا جاتا تھا۔ ہمارے ملکوں میں اسلام کا نام ہے لیکن اسلامی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل نہیں ہے۔ اگر لاک ڈاؤن کی کوئی صورتحال پاکستان یا اس کے کسی علاقے میں پیدا ہوتی ہے تو حکمرانوں کی ذمہ داری ہوگی کہ لوگوں کو ادویہ یعنی دوائیں اور اغذیہ یعنی غذائیں اس کو فراہم کریں۔
یہ ان کی. اور پھر یہ کہ وہ ادارے جو اپنے یعنی ورکرز کو، اسٹاف کو، جو ان کے عمال ہیں جتنے بھی ہیں، ان کو چھٹی دیتے ہیں اور کہیں گے کہ چھٹی بغیر تنخواہ کے ہے، تو یہ ظلم کی طرح ہوگا. یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ اسی پر ہی ان کا گزارا ہے. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اس وقت ہر شخص نیکی کر کے اپنے آپ کو بلا سے بچائے. اگر ہم یہ نیکیاں نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہم خود اپنے آپ کو بلاؤں میں دھسا رہے ہیں. مجھے خدا کا خوف ہونا چاہیے، اور میں کسی کا بھلا کروں گا تو میرا بھلا ہوگا. ہماری یہی سوچ ہونی چاہیے. تو حکمرانوں کو اس وقت پوری ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے، اور باقی ہم اپنی مدد آپ کے تحت یا نیکی، خیر خواہی، بھلائی کے طور پر کوشش کریں کہ ارد گرد ہم نظر رکھیں جو ہم کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سب کچھ اپنا قربان کر دیں، جو کچھ کر سکتے ہیں ضرور کریں. اور وہ فلاحی تنظیمیں جو اس طرح کے کام کرتی ہیں، انہیں اس ماحول کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے اور خبر بھی رکھنی چاہیے. اور محلے محلے ٹیمیں بنا کر باقاعدہ کوشش کریں، اور کوئی ایسی صورت نہ ہو کہ ہمارے ہاں کوئی تقابل آ جائے، بلکہ یہ خدمت کا موقع ہے. علم صاحب، ہمارے یہاں عام طور پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ نوجوانوں کی بہت سی تنظیمات ہیں، یوتھ آرگنائزیشنز ہیں، ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں، ہر شہر میں تقریباً موجود ہیں، خاص طور پہ کراچی میں بھی ہیں. تو ان کا کیا کردار ہونا چاہیے اس موقع پر؟ کیونکہ ایک یہ کرائسس کی صورتحال ہے اور بہت سے لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں، لیکن نوجوان ہی وہ طبقہ ہوتا ہے جو کہ آن گراؤنڈ اترتا ہے بیٹل فیلڈ پہ اور ہراول دستے کا کردار ادا کرتا ہے، آگے آتا ہے، چاہے وہ فنڈز جمع کرنا ہو، ان کی تقسیم ہو، انہیں خرچ کرنے کا معاملہ ہو، یا لوگوں کو ایک جگہ اسمبلی پوائنٹ بنانا، یا ان کو ایک جگہ اکٹھا رکھ کے بہت اچھے طریقے سے مینیج کرنا. کیونکہ حکومتیں یقینی طور پہ اکیلے اس کرائسس سے نہیں نپٹ سکتی ہیں، اور دنیا بھر میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ خالی حکومتیں نہیں نپٹی بلکہ عوام نے مل کر، خاص طور پہ نوجوانوں نے اپنا کردار ادا کیا. تو ہمارے ملک میں خاص طور پہ جہاں یوتھ آرگنائزیشنز کا آج کل بڑا دور ہے، تو ان کا کیا کردار ہوگا اگر مشکل صورتحال بڑھتی ہے اس سے زیادہ؟ تو وہ کس طرح بہترین عمل کے ذریعے اس مشکل سے ایک قوم بن کے اور مسلمان کی حیثیت سے لڑیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہم نکلیں؟ اس حوالے سے میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ ہر تنظیم کو چاہیے کہ اپنے کارکنوں کو تربیت دلوائیں ڈاکٹروں سے، یا جو ایسے ادارے ہیں جو سکھاتے ہیں، مثلا سول ڈیفنس تھا ہمارے ہاں، یا کوئی اور ادارے. تو اس طرح باقاعدہ تربیت ہو کہ جو کام کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو مبتلا نہ کر لیں، ان کی تربیت ہو، ان کو باقاعدہ سکھایا جائے. اور سب سے زیادہ یہاں اخلاقی طور پر کہ ہمارا رویہ بہت ہی زیادہ وہ نہ ہو جس کو دیکھ کر لوگ کراہت کریں، بلکہ خدمت والا. اور دوسروں کے کوئی اگر سخت لفظ سننے بھی پڑے تو ایسے موقع پر جب خدمت کی جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں، یعنی جنگی قیدیوں کے حوالے سے، یا ہمیں پرانی روایتیں ملتی ہیں، مریضوں کو پانی پلانا، مریضوں کی پٹیاں کرنا، یا حضرت عمر خود گشت کرتے ہیں، اگر کسی کے ہاں کھانا نہیں ہے تو خود چولہا گرم کرتے ہیں، اس کی راکھ اڑ کے آپ کے منہ پر پڑتی ہے. تو یہ مثالیں ہمیں ملتی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کا بوجھ ڈھونے کے حوالے سے کچھ روایتیں بیان کی جاتی ہیں. تو کوشش کی جائے کہ پہلے تو ہر تنظیم اپنے کچھ کارکنوں کو تربیت دلوائے، اور اس معاملے میں فراخ دلی کے ساتھ وہ دوسروں کا انتظار نہ کریں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جی کوئی ہوگا تو نہیں، اب صرف فنڈ جمع نہیں کرنے ہیں، کیونکہ اس موقع پر ہمارے بہت سے لوگ فنڈ جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر، لیکن کام کریں. خاص طور پر جتنی بھی ویلفیئر ہیں، جو فلاحی امور میں، ان کو آگے بڑھنا ہے. اور حکمرانوں کو ایسے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، ایسے طبقے کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. ٹیکس میں مراعات دی جائیں جو لوگ ایسے موقعوں پر خدمت کریں ان کے ساتھ، تاکہ یہ کہ ان پر دوسرا بوجھ نہ آئے. میں وہ عام لفظ میں یہ کہوں گا کہ ہر شخص اپنی ذات کو اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی نفع بخش بنا لے. یعنی میں اپنے لیے بھی آسانی کروں، دوسروں کے لیے بھی کروں. اور یہ نہیں ہے کہ اس طرح ہو جاؤں کہ کچھ سے غافل ہو جاؤں اور کچھ پر توجہ دے دوں. جہاں جہاں بھی مجھے حق ادا کرنا ہے
اور گھر کے بڑے بھی اپنے بچوں کے معاملات پر نظر رکھیں، وہ اگر گندگی میں کھیلتے ہیں ان کو سمجھائیں، یا جو بھی گھر کے کام کرنے والے ہیں صفائی ستھرائی کا ہر جگہ خیال رکھا جائے تو بہت آسانیاں ہوں گی. مل جل کر کرنے میں ایک تو دلچسپی بڑھتی ہے اور آسانی بھی ہوتی ہے. علامہ صاحب، جیسے کہ ملک پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے اور اس میں علماء کا بڑا کردار ہے ہماری سوسائٹی کی بلڈنگ میں، اس کو بنانے میں، اس کے کردار کو بہتر بنانے میں. ابھی ایک پوزیشن ایسی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو شاید گھروں تک محدود کریں یا علاقوں تک محدود ہو جائیں، اپنے محلوں تک. تو علماء کا کیا کردار ہوگا خاص طور پہ، کیونکہ وہی فرنٹ لائن پہ ہوں گے ان کی تربیت کے لیے. اس کے بعد ساتھ ہی آج کل چھٹیاں بھی ہو گئی ہیں تو ماں باپ کے ساتھ بچوں کا وقت گزارنے کا موقع بھی زیادہ ملے گا. تو ماں باپ کس طرح اس وقت کو غنیمت جانیں، ان کی حفاظت بھی یقینی بنائیں اور ان کی تعلیمی طور پہ جو نقصان ہو رہا ہے نقصان اس سے وہ بچ سکیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جو میڈیا کا کردار ہے وہ بھی کافی، پاکستان جیسے ملک میں جہاں ہائپ کریٹ کی جاتی ہے کہ 3 ہو گئے، 300 ہو گئے، 350 ہو گئے، بجائے اس کے کہ وہ بتایا جائے کہ کتنے ریکور ہو گئے. تو اس کردار کو کس طرح وہ مثبت بنائے اور حکومت کی کیا ذمہ داری ہے کہ میڈیا کے حوالے سے وہ اپنی پالیسی کو بھی واضح رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملہ کچھ اور ہو اور میڈیا پہ کچھ اور دکھا دیا جائے تو یہ پینک کی سچویشن کریٹ نہ ہو. ہم جن کو علماء دین کہتے ہیں یا ٹیچرز ہیں، اساتذہ ہیں، اپنے اپنے جو بھی ان کے حلقے ہیں، سرکل ہیں، دائرے ہیں، مثلاً 5 وقتہ نماز میں لوگوں کو اچھی تدابیر بھی بتائیں، ان کا یقین بھی مضبوط کریں، ان کو معلومات بھی فراہم کریں، اور جو احکام صحیح ہیں پہلے خود صحیح طرح سمجھ کر سمجھائیں، ان کے الفاظ آسان ہوں، ان لوگوں تک وہ پہنچیں بھی. اور جتنے بھی اس سلسلے میں ذرائع ہیں، خواہ وہ سوشل میڈیا ہے، خواہ وہ لاؤڈ اسپیکر ہے، خواہ وہ اور آپ کے الیکٹرانک میڈیا میں یا پرنٹ میڈیا میں، اس چیز کو عام کرنا ہے. مشائخ اپنے مریدین کی اس معاملے میں تربیت کریں کہ کس طرح کرنا ہے. اور گھر میں ماں باپ کو اگر وقت مل رہا ہے بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا تو اس کو غنیمت جانیں، ان کو دین کی معلومات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں، صحابہ و اہل بیت کے واقعات، تو یہ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک موقع زیادہ کہ ماں باپ چونکہ کمانے میں رہتے ہیں یا کاموں میں رہتے ہیں تو بچوں کے ساتھ چھٹیاں مل رہی ہیں ان کو تو زیادہ ان کو. اور یہ یاد رہے کہ اسکول بند ہونے سے تعلیم بند نہیں ہونی چاہیے. اگر مدرسے میں تعلیم نہیں ہے تو میں اس تعلیم کو جاری رکھوں، ریوائز کروں، دہراتا رہوں اور سیکھتا رہوں ارد گرد. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مدارس میں بھی بہت احتیاط کے ساتھ تعلیم جاری رکھی جائے تو کوئی منع نہیں ہے. اسکول میں تو یہ کہ بچوں کا معاملہ ہوتا ہے، ان کی وہ ذرا کم عمر بچوں کا جو سمجھدار ہیں ان کو جاری رکھا جا سکتا ہے احتیاط کے ساتھ. تو تعلیم بھی نہیں بند ہونی چاہیے، عبادت بھی بند نہیں ہونی چاہیے، اور اس موقع پر ہمارے گھروں میں کچھ نیکی کے کام بھی بڑھنے چاہیے. یعنی ہم سب بھی بیٹھ کر درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں یا دعائیں کریں، توبہ کریں، تو یہ کام بڑھنے چاہیے. یہ نہ ہو کہ اس وجہ سے ہم ساری چیزیں روک دیں، کیونکہ یہ نقصان کوئی معمولی نقصان نہیں ہوگا، بہت بڑا نقصان. رمضان المبارک قریب ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اس سے بہت پہلے یہ وائرس اپنی موت مر چکا ہوگا انشاءاللہ تعالی. لیکن ہم نے اپنے آپ کو، رجب کو کہتے ہیں نا کہ یہ رجب، شعبان، رمضان یہ پورا ایک سیزن ہے نیکیوں کا، تو ہمیں رجب اللہ کا مہینہ، شعبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ اور رمضان امت کا مہینہ، تو ہمارا عبادت کا رجحان بڑھے. ہم گھبرائیں نہیں، ہم یقین اللہ پر رکھیں. اور میں میڈیا سے بھی کہوں گا کہ آپ بہت ذمہ دار کردار ادا کریں. آپ کی ذرا سی بات جو ہے وہ پینک بھی کر دیتی ہے، لوگوں کو ہراساں بھی کر دیتی ہے. تو مثبت باتیں، بچاؤ کی تدابیر بتائیں، لیکن اتنا خوف نہ پھیلائیں، کیونکہ یہ
جتنے بھی وائرس دنیا میں آتے رہے ہیں، بیماریاں آتی رہی ہیں، لیکن ایسا نہ کیجئے کہ لوگ بالکل بے دست و پا ہو جائیں یا بیکار ہو کے عضو معطل کی طرح بیٹھ جائیں. تو ذمہ داری کے ساتھ ہاں آگاہ کیجئے، بتائیے، لیکن میں کہوں گا پینک نہ پھیلائیں، یعنی لوگوں کو اتنا خوف زدہ نہ کریں کہ وہ بالکل ہی مایوس ہو جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. نوجوان جو ہوتے ہیں وہ تازہ دم کہلاتے ہیں، نیا خون ہر اول دستہ ہر مرحلے پہ، اور کہتے ہیں کہ جی جیسے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، بیک بون، تو ان کا کردار بہت زیادہ ہونا چاہیے. انہیں اس موقع پر خوف زدہ نہیں ہونا، بلکہ انہوں نے زیادہ بڑھ چڑھ کر دوسروں کے لیے آسانی کرنی ہے اور خدمت کرنی ہے، لیکن پہلے تربیت لے کر، سمجھداری کے ساتھ، اور ان کو موقع بھی دیا جائے، ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے، اور یہ اگر آگے بڑھیں گے تو یہ مقابلہ کرنے میں بہت زیادہ مستعد ہوں گے. بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے اس بڑے کروشل ٹائم پہ جبکہ قوم کو رہنمائی کی بہت شدید ضرورت ہے اور انہیں ایک راستہ دکھانا کہ اس پہ چل کے ہم اس وائرس کے خلاف، اس ناگہانی آفت کے خلاف ہم لڑ کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور کس طرح ہم اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کر کے اس مسئلے سے نکل سکتے ہیں. آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور مجھے یقینی طور پر امید ہے کہ جن جن افراد تک سوشل میڈیا کے تھرو دنیا بھر میں خاص طور پہ اور خاص طور پہ پاکستان میں یہ پروگرام پہنچے گا، ان کی رہنمائی کے لیے یہ کافی ہوگا. اور اس کے حوالے سے جو معلومات ہم آپ تک پہنچا سکتے تھے، جو سوالات کے جوابات آپ تک پہنچا سکتے تھے، ہم نے کوشش کی ہے کہ ان تمام کو اس گفتگو کا حصہ بنائیں. یہ بہت کروشل ٹائم ہے، یقینی طور پہ علامہ صاحب نے ہمیں وقت دیا. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری رہنمائی کے لیے وہ موجود رہے اور اس مشکل کی گھڑی میں فرنٹ لائن پہ سامنے آئے اور قوم کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ، جزاکم اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کی بارگاہ میں جھک جائیں، اس کو راضی کریں اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہو جائیں. اس ملک سے بھی اور دنیا بھر سے یہ بلا دور ہو جائے، اور ہم سب کوشش کریں، سب کو کوشش کرنی ہے کہ ہم کسی کے لیے نقصان دہ نہ بنیں، اپنی ذات کو مفید رکھیں، نفع بخش رکھیں، اور کوئی غلط خبر پھیلانے سے پہلے تصدیق کر لیں کہ ہم خواہ کسی غلط خبر پھیلانے کا سبب نہ بنے. ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہم بغیر تصدیق کے خبریں پھیلا کے دوسروں کو پریشان کرتے ہیں. سوشل میڈیا کا استعمال ہم مثبت کریں، نیگیٹو یا منفی نہ کریں. مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آپ سے پھر عرض ہے کہ مساجد میں صبح فجر اور عشاء میں قنوت نازلہ امام صاحب سے کہیں پڑھیں. آپ اپنے گھر میں روزانہ نماز تسبیح پڑھیں. آپ کو جو دعائیں بتائی جا رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیث شریف کی، ان دعاؤں کو کریں. اپنے آپ کو، بچوں کو، ماحول کو پاک صاف رکھیں. اپنے وطن کی، اپنے دین کی خدمت کریں. ناجائز منافع خوری نہ کریں. کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا اس طرح متاثر ہو کہ اس کا نقصان ہو. ماحول کو بھی صاف رکھیں، مزاج کو بھی صاف رکھیں، لباس کو بھی صاف رکھیں، اور ہم سب کوشش کریں کہ جلد حرمین شریفین میں بھی وہی رونقیں لوٹیں. یہ سب ہمارے اعمال ہے، یہ وارننگ ہے ہمارے لیے. اے انسان، تو عاجز ہے، قدرت کے سامنے جھک جا، اسی میں تیری بہتری ہے.